جیسے کہ مباہلہ، مشاعرہ، مقاتلہ، مناظرہ، یہ سارے ایک ہی وزن ہے. جیسا مناظر آئے گا برابر میں ویسا مناظر آئے گا. مشاعرے میں جیسا شاعر آئے گا ویسا ہی شاعر آئے گا. عقل تسلیم نہیں کرتی کہ اونچ نیچ ہو سکتی ہے، لیکن اتنا فرق نہیں ہو سکتا کہ ادھر سے عیسائی خواتین آئیں اور ادھر سے شہزادی عصمت چلی جائے، ادھر سے عیسائیوں کے پادری آئیں، سامنے سے علی چلا جائے. جب ہم نے پوچھا ارباب منبر سے کہ وجہ کیا تھی، تو انہوں نے جو وجہ بتائی وہ وجہ بھی بڑی بوگس سی وجہ تھی. اس وجہ کو بھی دل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. انہوں نے کہا جی وجہ یہ تھی کہ آج سچے چاہیے تھے، لہذا نبی سچے یہ تھے، نبی یہ لے کے چلے گئے. یہ بھی نبی کے گھر کی توہین ہے. کیا نبی کے گھر میں صرف یہی سچے تھے؟ میں پہلے ہی زینے پہ آپ کو روکنے لگا ہوں اور ایک علیحدہ رنگ سے مباہلے کے چند وضاحت آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں. کوشش میں نے کی کہ میں بہتر طریقے سے غدیر سنا سکوں، بہتر طریقے سے یہ تاریخی واقعات پڑھ سکوں. عقل تسلیم نہیں کرتی کہ نبی کے گھر میں کیا یہی سچے تھے؟ نبی کے گھر میں ابو ذر جیسا سچا تھا، جس کے بارے میں خود پیغمبر نے کہا ہے کہ اس سے زیادہ سچا زمین نے اٹھایا نہیں، آسمان نے سایہ نہیں کیا. تو جب نوکر سچا تھا تو پھر سردار کیوں گئے؟ مستور چاہیے تھی تو فضہ جیسی مستور تھی. آواز تیز کرنا، جہاں پہلے آواز تھی، جہاں فضہ تھی تو پھر سیدہ کیوں گئی؟ جو کام نوکر کر سکتے تھے جناب سلمان کو لے جاتے، ابو ذر کو لے جاتے، حذیفہ کو لے جاتے. وجہ کیا تھی؟ ہمیں وجہ پڑھنا چاہتا ہوں. وجہ یہ تھی نجران کے عیسائی آئے مدینے، انہوں نے آگر رسول سے بحث کی. رسول مسلسل انہیں قرآن سناتے رہے، بار بار قرآن سناتے رہے. جب رسول قرآن سنائے تو وہ قرآن نہ مانے. خدا نے کہا فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم، یہ قرآن کے بعد بھی نہیں مانے، پھر چھوڑ دے قرآن. کیا کہتے ہیں یہ؟ نبی نے کہا یہ کہتے ہیں کہ مریم سے افضل ہے ہی کوئی نہیں، یہ کہتے ہیں عیسیٰ سے بڑا ہے ہی کوئی نہیں، یہ کہتے ہیں روح القدس جبریل سے زیادہ اختیاری کسی کے پاس نہیں. آج بھی عیسائیوں کے ہاں صلیب ہے، صلیب 3 جہتوں کا نشان ہے. وہ کہتے ہیں روح القدس سب سے افضل، مریم مستورات میں افضل، عیسیٰ مردوں میں افضل. خدا نے کہا کیا کہتے ہیں؟ مریم سے بڑا کوئی نہیں، عیسیٰ سے افضل کوئی نہیں، جبریل سے زیادہ اختیار کسی کو نہیں. اب قرآن نہ سنانا. انہیں کہا پھر ایسے تو ایسے صحیح، یہ مریم لے کے آئے، ہم زہرا لے کے آتے، یہ عیسیٰ لے کے آئے، ہم اسرائیل لے کے آتے ہیں، یہ جبریل لے کے آئے، ہم استاد جبریل لے کے آتے. بسم اللہ سرکار، زندگی ہو آپ. بسم اللہ سرکار، بسم اللہ بسم اللہ. ان سے کہو پھر ایسے تو ایسا ہی صحیح. توجہ پوری رکھیے. لاؤ مریم، چھوٹے عیسائی نہیں آئے تھے، سب سے بڑا پادری آیا تھا. نبی نے کہا عیسیٰ سے رابطہ ہے، اس نے کہا پورا. مریم سے توسل ہے، اس نے کہا بالکل ہے. فرمایا پھر کل اکیلے نہ آنا، انہیں ساتھ لے کے آنا. پھر ہم ہی دیکھتے ہیں، اب قرآن نہیں پڑھا جائے گا. کہتے ہیں عیسائی بیٹھ گیا، توسل کیا حضرت عیسیٰ سے. اتر آئیے عیسیٰ، آج مذہب کی جیت ہے. اتر آئیے جناب مریم، آج ہمارا مذہب جیتنا ہے. عیسائی بیٹھے رہے، ادھر مباہلے کے میدان میں کھڑے تھے، ادھر سے کاروان توحید اپنے گھر سے چلا. میں ثابت نہ کر سکوں، تیری مرضی کا چوک ہوگا، میں گردن کا لہو دے کے جاؤں گا. رکھ میرے سر پہ قرآن. ادھر سے عیسائی پادری نے آتے ہوئے پشتن کے نوری قافلے کو دیکھا. اس نے عیسائیوں سے زمین پہ بیٹھو، فسجدوا، ان کو سجدہ کرو. نا عقیدہ بولو تو بندہ بولے، فسجدوا. یہ ممبر کے سائیڈ پہ نہیں، اس کو سائیڈ پہ کرو، اس کو سائیڈ، اس کو پورا کرو، کھولو اس کو. بسم اللہ. فسجدوا، سجدہ کرو انہیں. اگر عقیدہ مضبوط ہو تو پڑھو اگلا جملہ.
عیسائی پادری کا انہیں سجدہ کرو. اس نے کہا کیا دیکھا؟ اس نے مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. یہ کون آ رہا ہے؟ لیکن اگر کوئی مستور آ رہی ہے تو مریم پلو اٹھا کے آ رہی ہے. اگر کوئی مرد آ رہا ہے عیسیٰ نالین اٹھا کے آ رہا ہے. اس نے کہا میں نے سمجھا تھا یہ ہمارے لیے آئیں گے. مریم بھی ادھر آ رہی ہے. عیسیٰ بھی ادھر آ رہے ہیں. اس نے کہا میں نے انہیں نہیں دیکھا, مجھے پتہ ہی نہیں وہ کون آ رہے ہیں, بس ایک نور نظر آ رہا ہے, اس میں کون کون ہے یہ نہیں پتا. میں نے صرف عیسیٰ کو دیکھا, وہ مجھے اشارہ کر کے ہٹ جاؤ. اگر یہ وہاں تک پہنچ گئے تو یہ جو پیچھے پہاڑ ہے, ایک عیسائی پادری نے کتاب لکھی تو اس نے کتاب کا نام رکھا تھا مریم ورسز فاطمہ. کتاب مارکیٹ میں چلی گئی اور ایک عالم ربانی کے پاس گئی. شاگردوں نے کہا سرکار اس کے قتل کا فتویٰ, اس نے سیدہ کی توہین کی, اس کا قتل کا فتویٰ نہیں, کتاب کو موت دیتے. اس نے کہا کتابیں کیسے مرتی ہیں؟ انہوں نے 2 رکعت نماز جناب سیدہ کو حاجت کی, حاجت کر کے کہا شہزادی میں تیری وکالت کرنے لگا, مجھے لفظوں کی عطا کر. اب اس پادری نے کتاب لکھی تھی مریم ورسز فاطمہ, مریم ورسز فاطمہ, مریم ورسز فاطمہ. اس عالم ربانی نے مصلی میں بیٹھ کے کتاب لکھی مریم ورسز فضا, مریم ورسز فضا. کہاں چلا گیا وہ مجمع جو عقیدہ سن رہا تھا؟ مریم بمقابلہ فضا, مریم بمقابلہ فضا, مریم بمقابلہ فضا. اس نے کہا عیسائی پادریوں شرم نہیں آتی مریم کا موازنہ ہماری شہزادی سے کرتے ہو؟ جبکہ قرآن کہتا مریم کے آگے فرشتہ روٹی لے کے آتا, مریم دونوں ہاتھ ماتھے میں رکھتی, تیرا بھی شکریہ, اس کا بھی شکریہ, تیرا بھی شکریہ, اس کا بھی شکریہ. اس نے بھیجی تو لے کے آیا. مریم فرشتے کا بھی شکریہ ادا کرے, مریم توحید کا بھی شکریہ ادا کرے. 3 دن سیدہ پکاتی رہی, دروازے میں فضا بانٹتی رہی. 3 دن جبریل نے آ کے کہا فضا میں شکریہ ادا کرنے آیا ہوں. فضا نے دروازہ بند کیا, اٹھ جبریل تو شکریہ کیوں ادا کرتا ہے؟ یہ تو ہم نے وجہ اللہ کا صدقہ دیا تھا, یہ تو ہم نے وجہ اللہ کا صدقہ دیا تھا. ابھی فضا گھر کے اندر نہیں آئی, یہ آواز قدرت آئی, رک جا بطول کی کنیز, جبریل کا شکریہ, تیرے شایان نے شان نہیں, میں اللہ فضا تیرا شکریہ. علی حق, 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 علی حق. بسم اللہ سر, آپ جی زندہ و سلامت رہے. انتظار نہ کرنا, بیٹے آ گئے. عیسائی پادری نے کہا ہٹ جاؤ, بیٹے آ گئے. نفس آ گیا, نساء آ گئی. قرآن ممبر پہ لے آؤ اگر میرا کوئی سنی بھائی بیٹھا ہے. قرآن میں صرف یہ نہیں تھا کہ سچے آئیں گے, خدا کہتا ہے کہ وہاں پر ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. خدا کہتا وہاں لعنت بھی کھڑی ہوگی. جو جھوٹا ہوگا. لاہور کا کریم مجمع میرے سامنے بیٹھا, مجھے بول کے بتاؤ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ عیسائیوں نے بحث نہیں کرنی؟ جب اسے پتا تھا پھر اس نے سزا بھیجی کیوں؟ اسے پتا تھا کہ انہوں نے جزیہ دے دینا, انہوں نے مقابلے سے ہٹ جانا, پھر لعنت کیوں بھیجی؟ اس کا مطلب بھیجنی کہیں اور تھی, پہنچائی کہیں اور ہے. خدا نے کہا لعنت انتظار کر رہی ہوں. مباہلے کے میدان کا منظر اگر میں تمہاری آنکھوں کے سامنے دکھانے میں کامیاب ہو گیا, مباہلے کے میدان میں لعنت کھڑی انتظار کر رہی تھی, لعنت دیکھ رہی تھی. کوئی ان کے مقابلے پہ آئے, کوئی ان کے مقابلے, کوئی ان کے مقابلے پہ آئے. عیسائی قدموں میں گر گئے. ایک لمحے کے لیے مجھے موقع دینا. عیسائی قدموں میں گر گئے, عیسائیوں نے معافی مانگی, عیسائیوں نے جزیہ دے دیا. مجھے کوئی حافظ قرآن مسجد کے مولوی سے لے کے مفتی مکہ تک قرآن کی وہ آیت نکال کے دکھائے جہاں پہ خدا نے کہا میں نے لعنت کو واپس بلا لیا تھا, یا
دیا میں نے لعنت کو رحمت میں بدل دیا تھا. وہ لعنت آئی تھی تو پھر گئی کہاں تھی؟ میں تجھے جاتی ہوئی لعنت دکھاؤ. پھر لعنت مباہلے کے میدان میں کھڑی تھی. عیسائیوں نے لعنت کو قبول نہ کیا. لعنت نے سفر کرنا شروع کر دیا. تھوڑے عرصے بعد ہی پنجتر میں ایک بی بی ایک دربار میں جا کے کھڑی ہوئی. بی بی کا مجھے میری جگیر دے. اس کا تیرا کوئی گواہ ہے؟ بی بی نے پنجتر گواہ پیش کیے. اس کا میں تیری گواہی نہیں مانتا. بی بی کا میں بھی جگیر لینے نہیں آئی. مباہلے والی لعنت واپس پہنچا رہا ہے. میرا مطالبہ بسم اللہ آپ سیئے ہر حسینی سیئے ہر عزادار سیئے. میرا مطالبہ بھی بسم اللہ سے میرا مطالبہ بھی کھجوروں کا باغ نہیں, وہ مباہلے والے گواہ. اب بتا لعنت صرف ہم کرتے ہیں؟ ہم تو وہ کام کرتے ہیں جو اللہ کرتا ہے.